اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم، اسلام میں انسان کے اوپر کوئی بھی عمل واجب ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں. ان شرائط میں سے جو ابتدائی ترین شرائط ہیں، جنہیں شرائط عامہ کہا جاتا ہے، سب کے پاس ان شرائط کا ہونا ضروری ہے. 3 اہم شرط ہیں. پہلی بات، انسان عاقل ہو. پاگل یا دیوانہ انسان کے اوپر، مجنون انسان کے اوپر اسلامی احکام واجب نہیں ہیں. اور اسی طرح سے انسان ان اعمال کو انجام دینے کے لیے قادر ہو، قدرت ہو، اس میں طاقت ہو. لذا اگر کوئی انسان ان عبادات کو انجام نہیں دے سکتا ہے، اس کے بس میں نہیں ہے، تو اس بندے کے اوپر، اس انسان کے اوپر واجب نہیں ہے. اور تیسری شرط، اس انسان کا بالغ ہونا ہے. نابالغ انسان کے اوپر کوئی چیز، کوئی عمل واجب نہیں. بحث ہماری اس بلوغ میں ہے. بلوغ عربی زبان میں پہنچنے کو کہا جاتا ہے. درخت کا میوہ پک کے تیار ہونے کو بلاغہ کہتے ہیں. سفر پہ کوئی گیا، اپنی منزل تک پہنچا، بلاغہ کہتے ہیں. اور انسان کے لیے بھی یہ لفظ بلوغ استعمال ہوا ہے جب انسان بالغ ہو جاتا ہے. کوئی بچی یا بچہ بالغ ہو جاتا ہے، اس کی روحی اور جسمانی اعتبار سے بہت ساری تبدیلیاں آ جاتی ہیں. اس میں وہ ایک مرحلے تک، ایک سٹیج تک پہنچ جاتا ہے. لذا آپ دیکھیں، بچہ جب بالغ ہو جاتا ہے تو اس وقت اکثر و بیشتر بچے والدین کے نافرمان بننے لگتے ہیں. یعنی وہ خود مختاری کا احساس کرتے ہیں، وہ انڈیپینڈنٹ بن جاتے ہیں، خود مختار. اسی طرح سے اس کی جنسی خواہشات بڑھ جاتی ہیں، ڈیزائرز اس کے مختلف بڑھ جاتے ہیں. شریعت نے اس پیریڈ کو، جب بچہ یا بچی اس مرحلے میں آ جاتا ہے، اس کو بلوغ کا نام دیا. اور یہ چیزیں لڑکی میں کچھ پہلے آ جاتی ہیں، لڑکوں میں کچھ بعد میں. البتہ ارث کے عنوان سے انسان کے ممکن ہے موروثی طور پر بعض لڑکے 15 سال سے پہلے بالغ ہو جائیں، لڑکیاں پہلے بالغ ہو جائیں. آب و ہوا کا بھی فرق کرتا ہے، یہ اپنی جگہ پر. بس بالغ ہونا بھی ایک شرط ہے. اب بلوغ کی علامات کیا ہیں؟ بلوغ کی 3 مشترک علامات ہیں. سب سے پہلی علامت، معذرت کے ساتھ، انسان سے منی کا خارج ہونا. اب یہ منی ہم بستری کی صورت میں خارج ہو جائے، احتلام کی صورت میں خارج ہو جائے، یا نعوذ باللہ کسی گناہ کی صورت میں، یہ مایا کا انسان سے خارج ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بالغ ہو چکا ہے، لڑکی کے لیے بھی، لڑکے کے لیے بھی. اور دوسری علامت، ناف سے نیچے، شرمگاہ سے اوپر سخت بال کا اگنا، یہ بھی بلوغ کی علامات میں سے ہے. اور تیسری چیز، عمر کے اعتبار سے کہا گیا ہے. لڑکا 15 سال مکمل ہو کے 16 سال میں داخل ہو جائے، لڑکی 9 سال مکمل ہو کے 10ویں سال میں داخل ہو جائے، تو ان کے اوپر احکامات واجب ہو جاتی ہیں. لیکن چونکہ اسلامی سال کے حساب سے اس تاریخ کو معین کیا گیا ہے، قمری سال حساب ہے نہ شمسی، اس وجہ سے چونکہ شمسی سال میں یا میلادی سال کے 365 دن ہوتے ہیں، جبکہ قمری سال میں 354 دن ہوتے ہیں، یعنی 11 دن کا باہمی فرق ہے. اس فرق کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں جب بچے کی تاریخ ولادت جب میلادی اور عیسوی تاریخ کے مطابق، عیسوی کیلنڈر کے مطابق ہم لکھتے ہیں، تو اس کے
15 سال مکمل ہونے کے لیے آپ نے کچھ کم کرنے ہیں. کتنا آپ کم کریں گے اس سے؟ 14 سال 6 مہینے اور 12 دن میں، یعنی ہمارے عام حساب کے مطابق 14 سال 6 مہینے 12 دن اگر مکمل ہو جائے تو قمری اس بچے کے 15 سال مکمل ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح بچی کے لیے 8 سال 8 مہینے اور تقریباً 20 دن مکمل ہو جائیں تو عملی طور پر قمری اس کے 9 سال مکمل ہو جاتے ہیں. بس 2020 میں پہلی مرتبہ کون سے لڑکے اور کون سی بچیاں پہلا روزہ رکھ رہے ہیں؟ کون سے خوش نصیب بچے اور کون سی خوش نصیب بچیاں پہلی مرتبہ روزہ رکھ رہی ہیں؟ اس تاریخ کے مطابق ہر وہ بچی جو 1 اگست 2011 یا اس سے پہلے متولد ہوئی ہے، اس بچی کے اوپر 2020 کا روزہ واجب ہے. ہر وہ لڑکا جو 4 اکتوبر 2005 یا اس سے پہلے متولد ہوا ہے، اس کے اوپر بھی 2020 میں روزہ واجب ہے، یعنی 2020 میں وہ لڑکا بالغ ہو رہا ہے. اور وہ بچی جو 30 اگست 2011 کے بعد متولد ہوئی ہے، اس کے اوپر اس سال کا روزہ واجب نہیں ہے، البتہ نماز اپنی جگہ پر واجب. اسی طرح وہ لڑکا جو 2 نومبر 2005 کے بعد متولد ہوا ہے، اس کے اوپر بھی اس سال کا روزہ یعنی 2020 کا روزہ واجب نہیں ہے، نماز اپنی تاریخ ولادت کے بعد سے اس کے اوپر بھی واجب ہے. اور وہ بچیاں جو 1 اگست 2011 سے 30 اگست 2011 کے درمیان متولد ہوئی ہیں تو در واقع وہ بچیاں ماہ رمضان میں متولد ہو چکی ہیں، ان کی ولادت، ان کی پیدائش ماہ رمضان میں ہوئی ہے. لذا جس تاریخ کو ان کی ولادت ہوئی ہے اس تاریخ کے بعد سے ان کو روزہ رکھنا ہوگا. مثال کے طور پر اگر کسی بچی کی ولادت 20 رمضان کو ہوئی ہے تو اس سال 21 رمضان کے بعد سے، یعنی 20 رمضان 2011 میں جس بچی کی ولادت ہوئی ہے تو 21 رمضان اور اس کے بعد والے روزے اس کو رکھنے ہوں گے. اسی طرح لڑکے کے لیے بھی جو 2005 ماہ رمضان میں جس بچے کی ولادت ہوئی ہے، جس لڑکے کی ولادت ہوئی ہے، وہ لڑکا اس سال ماہ رمضان کے اسی تاریخ کے بعد والے روزے ان کو رکھنا ہوگا. مثلا 20 رمضان 2005 کے رمضان ماہ مبارک رمضان کی 20 تاریخ کو اگر ولادت ہوئی ہے تو 21 اور 21 کے بعد والے یہ 10 روزے اس کو رکھنے ہوں گے. پس ماہ رمضان میں اس سال ماہ رمضان میں روزہ رکھنے والی بچیوں کے لیے شرط ہے کہ وہ 2011 1 اگست 2011 یا اس سے پہلے متولد ہو چکی ہوں، یا لڑکوں کے لیے 4 اکتوبر 2005 سے پہلے متولد ہو چکے ہوں، ان کے اوپر اس سال کا روزہ واجب ہے. اللہ تعالیٰ وہ بچے جو پہلی مرتبہ روزہ رکھ رہے ہیں، خدا ان کو روزہ رکھنے کی طاقت عنایت فرمائے اور اللہ کے اپنے مخلص بندوں میں انہیں شمار فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.